آج سے 1450 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ہاتھ میں کلہاڑا اور رسی دے کر محنت اور مشقت کرنے کا پیغام دے دیا، لیکن اس کے باوجود ہم کیوں گداگری کی طرف مائل ہیں؟ اس کا تدارک کیسے ہو سکتا ہے؟ آج آپ جب یہ بات کر رہے ہیں تو کیا آپ کے جو دینی ادارے ہیں ان میں یہ بات ہو رہی ہے؟ لوگوں کو کہا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ بھکاری مت بنو؟ بھکاریوں کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے، سنائی گئی ہے، کسی کو معلوم ہے کہ روز قیامت بھکاریوں کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے ان کے چہرے میں غار ہوں، غاروں کی مانند چہرے ہوں گے ان کے جو بھیک مانگنے والے ہیں۔ اور علامہ نے کتنی کمال کی بات کی تھی، مانگنے والا گدھا ہے، صدقہ مانگے یا خراج، میر و سلطان سب گدھا۔ گدھا میں سب برابر ہیں، جو بھی گدھا کر رہا ہے۔ گداگری لعنت ہے، ضمیر کی موت کا نام گداگری ہے، غیرت اور حمیت کو رخصت کر دینے کا نام گداگری ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ کہیں نہیں سکھایا۔ اللہ کے رسول کا تو کمال دیکھیے کہ اپنے خاندان کے لیے اللہ کے رسول نے زکوٰۃ و صدقات حرام قرار دے دیے کہ میرے خاندان والے جن کی رگوں میں میرا خون ہوگا وہ بھکاری نہ بن جائے۔ سادات کو اتنا احترام اور عزت عطا کر دیا کہ یہ مانگنے والوں میں شامل نہ ہو جائیں، لوگوں کی طرف نگاہ نہ اٹھائیں، ان کا تکیہ توکل اللہ سے ہو۔ کبھی بھی الاؤ نہیں کیا۔ یہ قرآن نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کہا، سائل کو آپ نے جھڑکنا نہیں ہے، اگر نہیں دے سکتے ہو تو عزت سے اس کو رخصت کرنا ہے، مگر بھکاری کو پسند نہیں کیا۔ آج ہم من حیث القوم بھکاری ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ نہ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھتے ہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ہمیں یہ بتا دیا گیا، چند کام بتا دیے گئے ہیں کہ وہ تم کر لو گے تو پگ جاؤ گے، اس کا اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے۔ ایک باعزت انسان کی طرح زندہ رہنے کو تو بتایا ہی نہیں گیا کہ تمہیں ایک با اخلاق انسان بن کے معاشرے کو چلانا ہے، معاشرے کو فلاحی بنانا ہے۔ وہ تعلیمات نہیں دی گئیں، جس کی وجہ سے، وہ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ بھیک منگے ہو گئے، دوسرے کے مال پہ نظر رکھتے ہیں، اپنے مال پہ نظر رکھنی ہے، اپنے اعمال پہ نظر رکھنی ہے، نہ دوسرے کے مال پہ، نہ دوسرے کے اعمال پہ۔ جب قرآن میں ایک بات اللہ نے واضح کر دی، جسے چاہوں امیر کروں، جسے چاہوں غریب کروں، جسے چاہوں کشائش والا دوں، جسے چاہوں تنگی والا دوں، جسے چاہوں نہ دوں، تو پھر بھیک کائے کو مانگتے ہو؟ عزیز دہلوی صاحب ہوا کرتے تھے، وہ ایک شعر گنگنایا کرتے تھے، مجھے آج بھی یاد آتا ہے، حیران ہوتا ہوں۔ بن مانگے ملے موتی اور مانگے ملے نہ بھیک۔ تو کام کی طرف لوگوں کو راغب کریں، یہ انہیں بتائیں کہ چوری اور حرام کاری کے علاوہ کوئی پیشہ غیر عزت والا اور عزت والا نہیں ہے۔ ہر مزدوری، ہر نوکری، ہر کاروبار جو جائز ہے، جس میں شراب یا منشیات یا انسانی زندگی کو نقصان پہنچانے والی چیزیں یا چوری چکاری نہ ہو، تو ہر پیشہ جو ہے وہ قابل عزت ہے، لوگوں کو عزت دی جائے۔ ہمارے ہاں اس میں ایک بہت بڑا نقصان ہوا۔ جو کاشتکار تھے یا ہاتھ سے کام کرنے والے دستکار تھے، مزدور تھے، ان کو ہم نے معاشرے میں کمی کہا، قابل عزت نہیں بنایا، قابل احترام نہیں بنایا، جس نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا۔ ان کی جب عزت ہی نہیں معاشرے میں دی گئی تو وہ بھیک تک کے چلے آئے۔
ہر مزدور کو عزت دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر پوری زندگی میں کسی کے ہاتھ چومے ہیں تو ایک مزدور کے۔ ایک شخص آ رہے تھے، انہوں نے السلام علیکم کہا آپ کو، آپ پہل فرماتے تھے سلام میں، تو آپ نے کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ جی میں گارا چنائی کر کے آ رہا ہوں، ہاتھوں میں گارا لگا ہوا۔ کہنے لگے ہاتھ باہر نکالو۔ یا رسول اللہ میرے ہاتھ تو گندے ہیں۔ باہر تو نکالو۔ ہاتھ باہر نکالے تو ان کو میرے آقا نے بوسہ دیا۔ یہ کیا پیغام دیا؟ پوری یونیورس کو پیغام دیا کہ دستکار کو، ہاتھ سے مزدوری کرنے والے کو عزت دو، احترام دو، تقدس دو۔ ہم نے اس پیغام کو عام ہی نہیں کیا۔ ہم تو مزدور کو جب ٹینٹ لگا ہوتا ہے شادی بیاہ میں اندر نہیں گھسنے دیتے۔ تو ہمیں مزدوری کرنے والے کو سلوٹ مارنا ہے، عزت دینی ہے، تاکہ وہ پراؤڈ ہو کہ میں مزدور ہوں، میں اس قوم کی تعمیر میں میرا حصہ ہے۔ تو پھر چینج آئے گی، ورنہ سب بھیک پہ ہی لگے رہیں گے۔